السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ تمام حضرات؟ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیر عافیت سے ہوں گے۔ اسٹوڈنٹ، ایک بار پھر میں آپ حضرات کی روبرو کہکشاں اردو حصہ دوم کلاس 12 سبق شکست زندہ کا خواب، جس کے رائٹر یعنی مصنف ہیں جوش ملیحہ آبادی۔ اسٹوڈنٹس، آج کی یہ کلاس بہت ہی اہم ہونے جا رہا ہے، اور آج اس کلاس کے اندر، اس ویڈیو کے اندر شکست زندہ کا خواب میں یہ جو نظم ہے، اس کا میں ہر مصرع ہر لائن پڑھ کر اور ڈیٹیل سے سمجھانے کی کوشش کروں گا، تاکہ آپ کو بہترین انداز میں آسانی سے سمجھ سکیں۔ اس سے پہلے اسٹوڈنٹ کہ یہ مصنف یعنی لیکھک جو ہے جوش ملیحہ آبادی، اس کے حالات زندگی پر روشناس کرانا میرا ایک فریضہ ہے، کیونکہ ہر ایگزام میں یہ کوشچن یعنی مصنف کے حالات سے زیادہ تر آتا ہے۔ اس وجہ سے میں مناسب سمجھ رہا ہوں کہ کیوں نہیں آپ حضرات کو مصنف کی حالات زندگی سے روشناس کرا دوں، تاکہ آپ کے ذہن و دماغ میں یہ بات رچ بس جائے، اور آسانی سے آپ اگر اس طریقے کوئی کوشچن آ رہا ہے یعنی مصنف کے حالات سے، ان کی پیدائش، ان کی انتقال، ان کی کیا ہے ڈگری وغیرہ، تو آپ آسانی سے لکھ سکیں۔ تو چلیے بلا کسی تاخیر کے آج کے اس کلاس کو ہم آغاز کرتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ جوش ملیحہ آبادی کون ہے؟ اصل نام شبیر حسن خاں ہے۔ کیا نام ہے؟ جوش ملیحہ آبادی کا اصل نام شبیر حسن خاں ہے، اور تخلص کیا ہے؟ جوش ہے۔ جوش کیا ہے ان کا تخلص ہے؟ تقریباً کہہ رہے ہیں کہ 1896 عیسوی میں ملیحہ آباد جو لکھنؤ سے متصل قصبے کولہار میں پیدا ہوئے۔ کہاں؟ جو کیا ہے ملیحہ آباد کا ہے، لکھنؤ ہی میں ہے نا، وہ متصل ہیں، قریب ہیں، لگے ہوئے ہیں، کہ قصبے کولہار میں پیدا ہوئے۔ کہ ان کے والد بشیر احمد خاں، دادا محمد احمد خاں اور پردادا فقیر محمد خاں گویا سبھی شاعر تھے۔ یہ سب کون تھے؟ شاعر تھے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ان میں گویا شیخ امام بخش ناسخ کے شاگرد تھے۔ جوش نے اپنے گھر پر اردو، فارسی، عربی کی ابتدائی کتابیں پڑھی۔ اس کے بعد لکھنؤ، علی گڑھ، سیتاپور اور آگرہ کی مختلف درسگاہوں میں سینئر کیمبرج تک کی تعلیم حاصل کی۔ آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی شادی جو ہے 1914 عیسوی میں محمد مقیم خاں کی بیٹی اشرف جہاں بیگم سے ہوئی۔ کن سے؟ مقیم خاں کی بیٹی اشرف جہاں بیگم سے ان کی نکاح کب ہوئی؟ 1914 عیسوی کو۔ اسٹوڈنٹ، یہ کوشچن آپ کا آبجیکٹو میں پوچھا جائے گا ایگزام کے اندر، آپ اپنے ذہن میں بیٹھا لیجئے۔ آگے ہے کہ والد کے انتقال کے بعد جوش معاشی پریشانیوں میں مبتلا ہوئے۔ علامہ اقبال نے مہاراجہ شری کشن پرساد کو ان کے لیے سفارشی خط لکھا ہے نا، مہاراجہ شری کشن پر۔ آگے ہے کہ مہاراجہ کی کوششوں سے انہیں حیدرآباد کے دارالترجمہ میں ملازمت مل گئی، یعنی نوکری مل گئی۔ ان کا ذہن باغیانہ تھا۔ ایک جاگیردار گھرانے میں پیدا ہونے کے باوجود جاگیردارانہ نظام کے تحت مخالف تھے۔ اسی مزاج کے چلتے انہوں نے نظام حیدرآباد کے خلاف نظم بھی کیا کہی، جس کے نتیجہ میں حیدرآباد سے ان کا اخراج ہو گیا، یعنی وہاں سے نکال دیا گیا۔ آگے ہے کہ آزادی کے بعد وہ پاکستان چلے گئے، لیکن وہاں انہیں ذہنی آسودگی نصیب نہیں ہو سکی، یعنی جس طریقے سے ذہنی آسودگی، سکون و چین ذہنی اعتبار سے ان کو وہاں نصیب نہیں ہوئی، یعنی پریشان ہی رہے۔ ان کی زندگی کے آخری دن بڑے کرب و انتشار میں گزرے، یعنی بہت ہی مشقت و تکلیف میں گزرے۔ آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ 22 فروری سن 1982 کو ان کا انتقال ہوا۔ پیدا کب ہوئے تھے؟ سن 1896، اور انتقال 1982 کو ان کا انتقال ہوا۔ کہہ رہے ہیں نظم و نثر میں 2 درجن کتابیں ان سے یادگار ہیں۔ کیا ہے؟ 2 درجن کتابیں۔ کہہ رہے ہیں ان میں سے روح ادب ایک ہے، دوسرا کیا ہے؟ نقش و نگار، تیسرا ہے شعلہ و شبنم، جنون و حکمت، حرف و حکایت، آیات و نغمات، ہے نا، قطرہ و قلزم، الالہام و افکار، سیف و سبو، اور یادوں کی براعت، یعنی خود نوشت زیادہ یہ اہم ہے۔ یہ ساری کتابیں اسٹوڈنٹ آپ سے آپ کے ایگزام کے اندر بہار بورڈ میں جب آپ کا ایگزام ہوگا یہ کوشچن ضرور پوچھا جائے گا، اس وجہ سے آپ اپنے ذہن نشی کر لیں۔ تو آئی تھنک اسٹوڈنٹ یہ بات آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اسٹوڈنٹ اب آگے چلتے ہیں۔ یہ شکست زندہ جو ہے خواب کس وقت کا ہے؟ جب انگریزوں نے ہندوستان پر حکومت کیا
اور تمام ہندوستانیوں کو یعنی کیا غلام بنا لیا تھا اور ان کو قید کر لیا گیا تھا، کیا ہے قید میں بند کر دیا تھا، ہے نا، زندہ ہی کے معنی ہوتے ہیں قید خانہ۔ اسی وقت کیا ہے سب قیدیوں نے یہ کیا احتجاج بلند کیا کہ کس طریقے سے مجھے اس قید خانہ سے رہا ہونا ہے، چاہے اس کے لیے جس طریقے سے ہمیں تنبندن کی بازی لگانی پڑے، میں ہر ایک تنبندن کی بازی لگانے کے لیے تیار ہوں، منعن چاہے میرے جان کی بازی لگانی پڑے، قربانی دینی پڑے، لیکن اس طریقے سے قید و بند رہنا ہمیں گوارا نہیں ہے۔ تو اسی میں انہوں نے یہ شکست زندہ کا خواب نظم لکھا۔ آگے کیا کہہ رہے ہیں سنیے گا ذرا غور سے۔ کیا ہند کا زندہ کانپ رہا ہے، گونج رہی ہیں تکبیریں۔ کیا ہند کا زندہ یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا ہندوستان کے زندہ یعنی قید خانہ کانپ اٹھا ہے، کانپ رہا ہے، لرز رہا ہے اور گونج رہی ہیں تکبیریں، ہر ایک کی زبان پر کیا تکبیریں ہیں، نعرہ تکبیر کے صدا بلند ہیں، ہر ایک کہہ رہے ہیں کہ مجھے رہائی چاہیے، اس جیل کو قید خانے کو توڑا جائے۔ آگے ہے اکتائے ہیں شاید کچھ قیدی، ہے نا، اور توڑ رہے ہیں زنجیریں، دیواروں کے نیچے آ کر یوں جمع ہوئے ہیں زندانی، یعنی کہ اکتا گئے ہیں، شاید کچھ قیدی کیا ہے وہاں اکتا گئے، رہتے رہتے کسی کو قید کر دیا جائے اور وہیں 24 آور یعنی برسوں برس وہاں رہنا پڑے تو کیا اکتاہٹ آئے گی ہی۔ کہہ رہے ہیں کہ توڑ رہے ہیں زنجیریں، یعنی اکتانے کی وجہ سے وہ جو قیدی تھے وہ توڑ کیا زنجیریں کو توڑ رہے ہیں، کہہ رہے دیواروں کے نیچے آ کر یوں جمع ہوئے ہیں زندانی، یعنی دیواروں کے نیچے جو دیوار ہے قید خانے کی دیواروں کے نیچے آ کر کیا ہے یہ قیدی کیا ہے جمع ہوئے ہیں اور وہ یہ احتجاج کر رہے ہیں کس طریقے سے مجھے یہاں سے نکلنا ہے اور اپنے ملک کو غلامی سے آزاد کرنا ہے۔ کہہ رہے سینوں میں تلاتم بجلی کا، آنکھوں میں جھلکتی شمشیریں۔ سینوں میں تلاتم کے معنی ہے جوش ولولہ، یعنی سینوں میں کیا ہے بجلی کی طرح کیا ہے جوش ہے، ولولہ ہے، جس طریقے سے بجلی کے اندر کرک چمک ہوتی ہے نا، ویسے ان کے سینوں کے اندر اتنی ہی کیا تازگی ہے، جوش ہے، ولولہ ہے اور آنکھوں میں جھلکتی شمشیریں ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر مجھے آج قید سے رہا نہیں ہوا، اس کے لیے مجھے جو بھی محاذ قائم کرنا پڑے گا، جس طریقے سے میں لڑنا پڑے گا، ہم اس قید خانہ سے رہا ہوں گے اور اپنے ملک کو غلامی سے آزاد کرائیں گے، چاہے ہم کو شمشیر تلوار اٹھانی پڑے، چاہے مجھے جان کے بلیدانی دینی پڑے۔ آگے یہ کہہ رہے ہیں اسٹوڈنٹ کہ بھوکوں کی نظر میں بجلی ہے، توپوں کے دہانے ٹھنڈے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں بھوکوں کی نظر میں بجلی ہے، توپوں کے دہانے ٹھنڈے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ بھوکوں کی نظر میں کیا ہے بجلی ہے، اگر انسان کوئی بھوکا رہتا ہے تو کیا ہے وہ بجلی سے بھی شیر سے بھی لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، بھوکا جب رہتا ہے تو چاہے وہ جس طریقے سے ہو، چوری کرنے کے لیے جنہوں نے کبھی چوری نہیں کیا ہے اور وہ برس کیا بھوکا ہے، کئی دن سے بھوکا ہے، تو کیا ہے چوری کرنے کے لیے بھی وہ جھجک نہیں کرے گا، شرمندگی محسوس نہیں کرے گا، چاہے ان کی جان کی بلیدانی دینی پڑے وہ چوری کر کے ہی رہے گا۔ اسی طریقے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ قید میں رہنے کی وجہ سے اگرچہ ان کے اندر کیا ہے ان کی کیا بولتے ہیں لڑنے کے لیے کوئی سامان نہیں ہے، لیکن پھر بھی کیا وہ بجلی کی طرح ان کی طرح اس کے سینے میں جوش ہے، ولولہ ہے، تو کیا ہے توپوں کے دہانے یعنی توپوں کے سامنے وہ کھڑا ہونے کے لیے تیار ہیں، گولی کھانے کے لیے تیار ہے، لیکن اپنے ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے تنمندن کی بازی انہوں نے لگا دی ہے۔ آگے ہے تقدیر کے لب کو جنبش ہے، دم توڑ رہی ہیں تدبیریں۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ تقدیر کے لب، تقدیر یعنی مقدر کے لب کو کیا جنبش ہے، کب کپاہٹ ہے، ہل رہا ہے، کیا دم توڑ رہی ہے تدبیریں، یعنی جو تدبیریں کر رہے ہیں، جو حربہ اختیار کر رہے ہیں، یعنی ان کے کیا اپوزٹ والے یعنی انگریز، وہ کیا ہے تقدیر کے لب کو جنبش ہے، دم توڑ رہی ہیں تدبیریں، یعنی جو تدبیر کر رہے ہیں کہ ان کو ایسے قید کرنا ہے، ہندوستان کو ایسے کیا ہے غلامی میں اور جکڑ لینا ہے، تو تدبیریں کیا دم توڑ رہی ہیں۔ کہہ رہا آنکھوں میں گدا کی سرخی ہے، بے نور چہرہ سلطان کا، یعنی یہ کہہ رہے ہیں گدا کہتے ہیں فقیر کو، آنکھوں میں گدا کی سرخی ہے، یعنی اس کی آنکھوں میں فقیروں کی جو قیدی کی آنکھوں میں کیا سرخی ہے، جوش ہے کہ جس طریقے سے چاہے مجھے یہاں سے نکل کر اور اپنے پیارا سا ہندوستان کو آزاد کرنا ہے۔ کہ بے نور ہے چہرہ سلطان کا، یعنی سلطان کا بادشاہ کا جو انگریز بادشاہ تھا اس کا چہرہ کیا تھا بے نور تھا، افسردگی پسمردہ سا ان کا ہو گیا تھا چہرہ، اور ان کی آنکھوں میں سرخی تھا کہ کس طریقے سے میں ہندوستان کو آزاد کرنا ہے۔
جس طریقے سے انسان جب غصے کی حالت میں ہوتا ہے اس کی آنکھ کیا سرخ ہو جاتا ہے، پیلا ہو جاتا ہے۔ آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ تقریب نے پرچم کھولا ہے، سجدے میں پڑی ہیں تعمیریں، کیا ان کو خبر تھی زیر و زبر رکھتے تھے جو روح ملت کو، یعنی کہہ رہے ہیں تقریب نے پرچم کھولا ہے۔ تقریب یعنی تقریب وہی تقریب کے معنی ہی ہوتے ہیں، ڈھانے کے معنی ہوتے ہیں، ہے نا۔ تقریب نے یہ جو انہوں نے اپنے کیا محاذ قائم کیا ہے، درہم برہم انہوں نے کیا مچانا شروع کر دیا ہے، سجدے میں پڑی ہے کیا تعمیر، انہیں تقریب میں کیا فتن و فساد کرنا، یعنی کیا تعمیر کو ڈھانا، اسی سے تقریب ہے، اسی کا معنی آتا ہے کہ سجدے میں کیا ہے پڑی ہیں تعمیریں، یعنی ہزاروں کیا منزلوں کے بلڈنگوں کے توڑ پھوڑ کر انہوں نے رکھ دیا، یعنی سجدہ ریز کر دیا ہے۔ کیا ان کو خبر تھی زیر و زبر رکھتے تھے جو روح ملت کو، کیا ان کو خبر تھی یہ جو زیر زبر کر کے ہمارے ملت کے، میرے قوم کو کیا تہس نہس کر کے رکھا ہے، کیا ان کو یہ خبر تھی کہ ایک دن یہ لوگ بھی کیا ہے ہمارے اوپر غالب آ جائیں گے۔ آگے ابلیں گے زمین سے مارسیہ، برسیں گی فلک سے شمشیریں، مارسیہ کہتے ہیں کالا سانپ، ابلیں گے زمین سے مارسیہ، زمین سے ایک دن جس طریقے سے کیا ہے کالا سانپ ابلیں گے نا، ہر طرف سے نکلنا شروع ہوں گے، تو کیا ہے کہ برسیں گی فلک سے شمشیریں، آسمان سے کیا ہے برسیں گی، فلک میں آسمان سے کیا تلواریں برسیں گی، اور نیچے سے کیا کالا سانپ نکلے گا۔ کہنے کا مطلب ہے کہ ہندوستان کے اندر، ہندوستانیوں کے اندر جو وہ جذبہ آئے گا، ولولہ جوش بھرے گا، جب میں اس قید سے رہا ہوں گا، ہر ایک کے دل میں جوش بھر کے چاروں طرف سے کیا ہے ہندوستان کے لوگ کیا ہے چاک چوبند ہو جائیں گے، اور ہندوستان کو فتح کرنے کے لیے، آزاد کرنے کے لیے کیا اپنی جان کی بازی لگا دیں گے۔ وہی کہہ رہے ہیں کہ ہر طرح کے ہر محاذ کو وہ اپنائیں گے ہندوستانی۔ کہہ رہے ہیں ایک روز اسی بے رنگی سے، کیا کریں ایک روز اسی بے رنگی سے جھلکیں گی ہزاروں تصویریں، کیا ان کو خبر تھی ہونٹوں پہ جو قفل چڑھایا کرتے تھے، یعنی کیا اس روز اس بے رنگی ہے نا، بے رنگی سے کیا ہے جھلکیں گی ہزاروں تصویریں، یعنی جو بے رنگی ہے یہ گورے آدمی ہے جو ہے کون، یہ انگریز، وہ کہ ان سے کیا ہزاروں تصویریں جھلکیں گی، ہے نا۔ کیا ان کو خبر تھی ہونٹوں پہ جو قفل چڑھایا کرتے تھے، کیا ان کو خبر تھی کہ یہ لوگ جو اپنے ہونٹوں پر قفل چڑھایا، یعنی اپنے منہ میں کیا قفل میں تالا، جو اپنے منہ کو بند کر لیے، کیا ہمیشہ کے لیے بند کریں گے؟ نہیں، ایک دن ایسا آئے گا کہ میں ان کے منہ پر کیا تالا لگا دوں گا۔ آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک روز اسی خاموشی سے ٹمکیں گی دہکتی تقریریں، سمجھو کہ وہ زندہ گونج اٹھا، جھپٹوں کہ وہ قیدی چھوٹ گیا، اٹھو کہ وہ بیٹھیں دیواریں، دوڑو کہ وہ ٹوٹیں زنجیریں، یعنی ایک روز اسی خاموشی سے کیا ٹپکیں گے کیا ہے دہکتی تقریریں، یعنی یہ خاموشی جو ہے، آج ہم خاموش ہیں، کیوں آج ہم کمزور ہیں، ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ کیا ہے میری زبان سے وہ دہکتی ہوئی لرزتی ہوئی تقریریں گونجے گی، جو ہماری ڈائریکٹ اس کے کیا ہے دل پر اور اس کے کان پر، اس کے دماغ پر اثر کرے گی۔ کہہ رہے سمجھو کہ وہ زندہ گونج اٹھا، یعنی وہ سمجھ جاؤ کہ وہ کیا ہے قید خانہ گونج اٹھا ہے، جھپٹو دوڑو بھاگو کہ وہ قیدی چھوٹ گیا ہے، اب تمہارے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ شاعر کہہ رہے، کس سے؟ انگریز سے۔ کہہ رہے اٹھو کہ وہ بیٹھیں دیواریں، دوڑو کہ وہ ٹوٹے زنجیریں، اٹھو کہ وہ بیٹھے دیواریں، دیواریں کیا ہے اٹھ جاؤ، یہ جو بڑے بڑے بلڈنگ یہ محل تیار کیے ہیں، ہمارا قبضہ کیے ہیں، ان کے ہم کیا ہے سب منصوبہ کو تہو بالا کر کے رکھ دیں گے، دوڑو کہ وہ ٹوٹیں زنجیریں، یعنی ہم دوڑ پڑیں گے، جھپٹیں گے، تاکہ ان کی زنجیریں جو ہمارے قید خانے میں لگائے ہوئے ہیں، ہمارے اوپر بندش لگائے، وہ سارے کیا توڑ پھوڑ کر رکھ دیں گے۔ تو چلیے اسٹوڈنٹ، آئی ہوپ یہیں تک رہا یہ میری ساری باتیں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسٹوڈنٹ آپ اس کو لائک کریں گے، سبسکرائب کریں گے، اور ادنا سی میری یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے موبائل کے واٹس ایپ کے اسٹیٹس میں آج کے اس ویڈیو کو ضرور لگائیں گے۔ تو اسٹوڈنٹ یہیں تک رہا میرا اور آپ کا سفر، پھر ہم ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔